کیا یہ درست ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مردوں کو زندہ کیا؟ کچھ لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ مردے زندہ کرنا تو اللہ کے دستے قدرت میں ہے، کوئی انسان کیسے مردے زندہ کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو معجزات قرآن میں لکھے ہیں، دو جگہ پر ہے، سورہ آل عمران میں ہے وہ احیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، اور دوسری مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے آپ میرے اذن سے مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ اب کیا کہو گے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو انسان ہے نا، اگر غوث پاک کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو یہ جو بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کریں یا غوث پاک کسی کو زندہ کریں، یہ سب ہوتا اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے، اس کی عطا سے، اور دیگر اولیاء کرام زندہ کریں یہ بھی اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے ہی ہوتا ہے۔ تو موت بھی اللہ کے، ہم بولتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں، واقعی اللہ پاک موت دیتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے بھی کچھ اسباب رکھے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے محبوب تم فرما دو کہ ملک الموت تم کو وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے۔ تو یوں ملک الموت وفات دیتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، تو بچہ جانتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ مارنا جلانا اللہ پاک ہی کرتا ہے، لیکن اللہ نے اسباب رکھے، تو اسی طرح جلاتا ہے مردے کو، زندہ کرتا ہے، تو حقیقت میں اللہ ہی زندہ کر رہا ہے، یہ اللہ کی عطا سے یہ کر رہے ہیں، مگر ہر ولی مردہ زندہ کر سکے یہ ضروری نہیں ہے۔ جس کو اللہ پاک، اولیاء کرام کی بھی تو کئی اقسام ہیں نا، کئی قسمیں ہیں، ایسے ولی بھی ہوتے جن کو اپنی ولایت کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، ہوتے ولی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے دے سوائے اپنے رسولوں کے، تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، یعنی اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی غیر نبی کے اوپر غیب کی خبر نازل فرمائے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد غیب کی خبریں منقطع سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، تو فرمایا گیا خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اب غیب کی خبر صرف اور صرف خواب کے ذریعے بتائی جائے گی، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 شکلیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، ایک نفسانی خواہشات کی طرف سے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی یہ بھی فرما دیجئے میں تو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا مالک ہوں۔ واضح عقائد ہے جی، اگر نبی علیہ السلام کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے تو بزرگ کہاں سے ہو گئے؟ کوئی کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے لے لے، قیامت والے دن اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، یعنی اپنے اعمال لے کے جاؤ۔ ہاں اعمال ہوں تو ظاہر نبی علیہ السلام کی شفاعت تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو سیدہ فاطمہ تو ویسے ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بخاری مسلم میں آیا۔ لیکن ہمیں سمجھایا جا رہا تھا کہ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو اکثر کہتے سنائی دیں گے کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی بھی کہہ رہا ہوگا آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے سوائے نبی علیہ السلام کے، اور پھر آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہہ رہے ہوں گے میں نے اس وقت تک جنت میں نہیں جانا جب تک کہ سارے مرید نہ لے جاؤں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ جو ہے وہ نبیوں سے بھی زیادہ ہے، نبی نفسا نفسی کر رہے ہیں، اور عبد القادر جیلانی کے کہہ رہے ہیں مرید مرید مریدی مریدی۔ وہ ساڑھے ایک دوست نے نا، تو بڑے کٹر بریلوی تھے، اور بڑے بریلویوں کی مسجد کے وہ عالم دین بھی تھے، خطیب بھی تھے، آہستہ آہستہ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے تو گمراہ ہو گئے، یعنی اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو وہ اب جب بندہ ادھر سے آتا ہے نا تو وہ پھر حضرت عمر بن جاتا ہے۔ حضرت عمر کفر کی حالت میں بھی کتنے سخت تھے، اور یہاں پہ بھی آپ کتنے سخت، یعنی اسلام کی حالت میں بھی اتنے ہی اسٹرانج۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب وہ میں ان کو میں چھیڑنے کے لیے کبھی کہتا تھا یار وہ قیام الدین تو مطلب شیخ، وہ خود بھی قادری سلسلے میں بیعت تھے نا، تو وہ باپا جانی کے مرید تھے وہ، تو وہ میں کہ یار وہ تسی تے وہ بیعت کراندے سو، جب بیعت کرواتے تھے آپ لوگ تو کہتے تھے جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا قیامت تک جتنے میرے مریدین ہوں گے تو وہ جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے۔
تو پھر پنجابی میں بولا کرتے تھے، کہتے ہیں انہوں نے بزرگوں کو کسی نے کھنگن بھی نہیں دینا ہوتے، لے کے جان گے، کھنگن بھی نہیں دینا کسی نے. ٹھیک ہے، یعنی کھانسنا آپ کو پتا نا، یہ ہمارے اردو میں پنجابی میں محاورتاً بولا جاتا ہے نا کہ آپ جب کوئی کسی کے لیے دبے الفاظ میں سفارش کرنا چاہیں تو انسان کھانس کے متوجہ کرتا ہے کہ اب ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں سکتا تو کہ تھوڑا لحاظ کریو بندے دا. تو وہ کہنا تواڈے بزرگ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ کے سامنے، تسی آ جاؤ جی اسی نال لے کے جاواں گے. جتھے نبیوں کا حال نفسی نفسی ہے وہاں بزرگوں کا کہاں سے ہوگا؟ تو اس میں بزرگوں کی کوئی توہین نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. ہم عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ منسوب عقائد کو اگر رد کرتے ہیں تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ. شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم نیگیٹیولی، ان کو نہیں نیگیٹیولی یعنی ایڈریس کر رہے، بلکہ ان کے نام کے اوپر جو فرقہ واریت اور جو بدعقیدگی پھیلائی ہے اس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں.